بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ میرے پاؤں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، بہت لرزے ہوئے تھے سب۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ بعض نے لکھا کہ 80 اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ رضی اللہ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ ہی نہیں ہے بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ کو بلانے کا حکم دیا کہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو آپ اس کو قتل کریں گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ نے امام حسین رضی اللہ کو نہیں بتایا کہ کون ہے جس نے زہر دیا تو حتمی طور پر فیصلہ کر دینا یہ مناسب نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا اس وقت میں بھی مسکرایا ہے حسن رضی اللہ۔ اللہ اکبر۔ حسین رضی اللہ یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو
تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ ہرا اس لیے کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھلا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا اور حسن رضی اللہ کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر ایک دوسرا لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔
کسی نے امام حسین رضی اللہ سے کہا، حضرت حسن رضی اللہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ رضی اللہ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔